السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تھوڑی دیر میں باسم غازی کو لے آیا تھا۔ اس کے دوست ڈاکٹرز بھی اس کے ساتھ اسی ICU کے کمرے میں موجود تھے۔ آئینہ واضح انکل کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ان کی زندگی کی فکر تھی۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں باپ کے لمس کو محسوس کیا تھا اور اس کے بعد وہ لمس اس سے چھین لیا گیا تھا۔ پھر واسع کی شکل میں اسے باپ، بھائی، ماں، بہن سب کا پیار ملا۔ واسع انکل کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، وہ بے اولاد تھے۔ بیوی کے ساتھ بے حد محبت کی، اتنی کہ کبھی اس کے سامنے اولاد کی خواہش نہ کی۔ تقریباً 25 سال کے خوشنما ساتھ کے بعد ان کی بیوی ایک دن خالق حقیقت سے جا ملی۔ پیچھے رہ گئے وہ تنہا، اور ایسے میں آئینہ کی موجودگی، اس کی شرارتیں، اس کی باتیں انہیں جینے کی وجہ دیتی تھی۔ وہ اسے اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا انگوٹھا رگڑتی روتے ہوئے زیر لب آیتیں پڑھ رہی تھی۔ واسع انکل شاید خدا سے اتنی مہلت مانگ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپتا دیکھ سکیں۔ آئینہ، آپ وضو کر لیں، نکاح کے لیے باسم نے اندر آتے کہا تھا۔ واسع انکل نے بھرائی آنکھوں سے اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس وقت شدید تکلیف میں تھے۔ وہ ICU میں بنے پرائیویٹ واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے چہرے پر چھینٹے مارے تھے اور شیشے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ چہرے پر پانی لگنے کی وجہ سے زخموں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔ خود کو وجود پر احسن کی شرٹ پر نظر پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کو چھوا تھا۔ کیا وہ تھا اس کا نصیب؟ اس سے تقریباً 7 سال بڑا مرد، ایک بچے کا باپ۔ کیا اس کی قسمت میں وہ لکھا تھا؟ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو پانی میں ملنے لگے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت ایسی ہوگی، اس کی شادی اس طرح ہوگی، اور اس کی بہن وانیا بھی۔ اس نے ہچکیوں سے روتے کہا تھا، جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں پھر ان کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، شادی شدہ مردوں کے۔ اس نے ہچکیاں لیتے دبی دبی آواز میں منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، آئینہ، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر اربد یا ارشل میں سے کوئی سنگل ہوتا تو میں اس نکاح کی حامی کبھی نہ بھرتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں ہانیہ سے، شاید اس کی جگہ پر کسی لڑکی کو تصور بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے واسع انکل کو بابا سے کم درجہ نہیں دیا، اور آج میں اس مقام پر آ کر یہ نہیں کر سکتا کہ ان کی پہلی مجھ سے کی گئی خواہش رد کر دوں۔ شاید میں تم سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا ہوں خود کو، مگر ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ شاید اس سے وہ جی اٹھے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں آئینہ کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی نہیں، اس کے لفظ بھی بے بس تھے، اور آئینہ نے یہ محسوس کیا تھا وہ اب بنیان کے بجائے شرٹ میں موجود تھا، شاید باسم نے دی تھی۔ باقی نکاح کے بعد کی بات تو اس معاملے میں تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اسی لیے تم جب چاہو اپنے راستے جدا کر سکتی ہو، اس کے لیے میں کبھی تمہیں روکوں گا نہیں۔ کہتے وہ اس کی طرف ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ بڑھاتے چلا گیا تھا جو اسے باسم نے دیا تھا آئینہ کو دینے کے لیے۔ آپ نے بابا کو چھین لیا، ماما کو چھین لیا، اللہ پاک واسع کو تو میرے پاس رہنے دیتے۔ وہ کیوں مجھے کسی اور کی حفاظت میں سونپنا چاہتے ہیں؟ جس شخص کے دل میں کوئی اور موجود ہو، وہ کیسے مجھ سے اور میرے حق میں انصاف کر سکے گا؟ احسن کے لفظوں کی بازگشت محسوس کرتے وہ رنج سے کہتی رونے لگی تھی، آئینہ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پلیز جلدی کریں۔ باسم نے دروازہ نوک کرتے کہا تھا۔ جی آئی، کہتے اس نے جلدی سے وضو کیا تھا اور باہر آئی تھی۔ واسع انکل آکسیجن ماسک ہٹائے ان دونوں کو ساتھ بیٹھتے دیکھ رہے تھے۔ ان کو سانس نہیں آ رہا تھا، ان کا دل جیسے دب رہا تھا۔ قاضی صاحب، نکاح نامہ میں خلا کا اختیار صرف لڑکے کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی غصے میں آ کر غلط قدم اٹھا لیتی ہے، مگر مجھے احسن پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، مرتے دم تک نہیں، وہ ہمیشہ میرے وعدے کی لاج رکھے گا۔ انہوں نے احسن کی طرف دیکھتے امید طلب نظروں سے کہا تھا۔ احسن نے ان کے لہجے میں یقین محسوس کیا تھا اور پھر بے ساختہ آئینہ کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی، شکوہ اور کرب تھا۔
काजी साहब ने सुनते ही जल्दी से निकाह नामा मुकम्मल किया था। हक महर की रकम काजी ने पूछा था। शरई वासे अंकल बोले थे। काजी साहब ने शरई हक महर लिखा था और फिर वासे अंकल की तरफ देखते निकाह शुरू करवाने की इजाज़त मांगी थी। इन्होंने सर की जुम्बिश से इजाज़त दी थी। आइना तैमूर, क्या आपको एहसन सफ़ीर शरई सक्का राजुल वक्त के एवज़ अपने निकाह में कबूल है? काजी के लफ्ज़ सुनते इसकी हिचकी निकली थी। अपने हाथ के नाखूनों की तरफ देखते इसने बेबसी से सांस खींचा था। वानिया का चेहरा सामने लहराया था। अशल का सर पर हाथ रखना याद आया था। वासे अंकल की तरफ देखा तो इनकी आंखें और चेहरे पर तकलीफ के गहरे आसार थे। कबूल है, थरथराते लबों से जुम्बिश की थी। एहसन का दिल बेख्तियार धड़का था, जैसे किसी ने बड़े हक से दिल के मखफल दरवाजे को खोला था। तीनों बार इजाब खरार के बाद खामोशी छाई थी। अब आईने की सिसकियों की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। वासे अंकल की आंखों पर जैसे भारी बोझ पड़ा था। फिर एहसन से पूछा गया था और इसने भी हर बार पूछने पर इसे कबूल किया था अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं जानता मैंने हानिया के साथ बेवफाई की है या अपनी मोहब्बत के साथ, मगर आईना मैं अपने वादों से फिरने वाला शख्स नहीं हूँ। आज मैं पूरे दिल से खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जब तक सांसें चल रही हैं तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी हिफाजत मेरे अवलीन तरजीह होगी। मगर तुमसे मोहब्बत और इस रिश्ते की शुरुआत को मैंने वक्त पर और रब पर छोड़ा है। इसने दिल में कहते निकाह नामे पर साइन किए थे। आयना ने भी कांपते हाथों से वासे अंकल की तरफ देखते साइन के इसकी ज़िंदगी संगीन हालात का शिकार थी। सामने बिस्तर मर्ग पर वो शख्स ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था, जिसने इसकी तकलीफ़ को, इसके दुख को अपना समझा था। अब सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। वासे अंकल ने न जाने कितनी दुआएं इसे दे डाली थी। मुबारक हो सबको, काजी साहब ने मुंह पर हाथ फेरते कहा था और जाने के लिए उठ गए थे। बासिम इन्हें छोड़ने गया था। आयना ने बुझे दिल के साथ वासे अंकल को देखा था। वासे अंकल ने हाथ के इशारे से इन दोनों को करीब आने का कहा था। एहसन और आयना इनके करीब हुए थे। इनके इशारे को समझते आयना ने इनका हाथ अपने सर पर रखा था। इन्होंने आयना और एहसन का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ पर रखा था। खुदा तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे और एक दूसरे के लिए मुबारक करे। अभी लफ्ज़ इनके मुंह से निकले ही रहे थे कि इनको लगा था कि जैसे इनका सांस बंद हो गया है। स्क्रीन पैरामीटर पर ज़िंदगी की लाइन सीधी हुई थी। दिल की धड़कन बंद हुई थी। इन दोनों के हाथ पर से इनका हाथ ढलक गया था। वासे आयना ने चीख कर पुकारा था। वासे अंकल एहसन ने भी शिद्दत से पुकारा था। मुबारक। अंदर आते बासिम के मुंह से बाकी लफ्ज़ निकलने से कासिर हुए थे। वासे प्लीज़ मुझे दुआएं दे, मुझसे बातें करे। वो पूरी जान से इन्हें हिला रही थी। बासिम ने इनकी ज़िंदगी की सीधी लकीर देखते आगे बढ़ते इनकी आंखों पर हाथ रखते आंखें बंद की थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसने ज़ेर लब कहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज़ आप चेक करें वासे को, आप ये नहीं कह सकते। वो बासिम के लफ्ज़ सुनते इसे झुंझोड़ते कह रही थी। आयना प्लीज़ संभालो खुद को। आयना को तड़पते देखकर इसको बाहों में भरते एहसन ने कहा था। वह प्लीज़ एहसन आप उठाएं वासे को। मैं कैसे जीऊँगी इनके बगैर? मैं नहीं जी सकती इनके बगैर। मेरा कोई नहीं है। आयना क्यों रिश्तों के मामले में बदकिस्मत है, मुझे ला दें प्लीज़ इन्हें वासे। इसने एहसन की बाहों से निकलते चिल्लाते रोते और सिसकते हुए कहा था। वो जितना इसे संभालने की कोशिश कर रहा था वो इतना रोए जा रही थी। देखो आयना, हौसला करो। तुम्हारे इस तरह रोने से वो हर्ट होंगे। वो तुम्हें खुश नहीं रहना मुझे खुश। मुझे मेरे अपने चाहिए, मुझे वासे चाहिए। इन्होंने कहा था वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो सिसक रही थी, इसकी आवाज़ टूट रही थी। आईना, अल्लाह के फैसलों के आगे हम बेबस होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ। ये अल्लाह की चाह थी कि इन्हें अपने पास बुला लिया। इसने इसके चेहरे को हाथों में भरते अंगूठे के पोरों से इसके आंसू साफ करते कहा था। नहीं थी ये अल्लाह की चाह, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इस वक्त इन्हें ना बुलाती तो आज वो जिंदा होते। सब मेरी वजह से हुआ। वो आप खुद पर इल्ज़ाम लगा रही थी। एहसन के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। एहसन भाई, आप भाभी को लेकर घर जाएं, मैं डेड बॉडी भिजवाता हूँ, बासिम ने एहसन से कहा था।
نہیں ہے یہ ڈیڈ باڈی، ہی از الائیو، زندہ ہے وہ دھاڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، ہم انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے آئینہ کی بات پر حامی بھری تھی۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اب کہ وہ کانپتے ہاتھوں سے آنسو بہاتی ان کی ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہاں وہ زندہ ہے، کہتے احسن اسے خود کے ساتھ نرمی سے لگائے باہر لا رہا تھا۔ وہ زندہ ہے، وہ میرے واسے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرے بابا ہے، میری ماما ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھوں سے آنسو قطاروں کی صورت گر رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آس پاس سے گزرتے لوگ شرزدر ہو رہے تھے، اور احسن اس کی حالت بھی آئینہ سے مختلف تو نہ تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مرد تھا، اسے مضبوط بننا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے موبائل نکال کر ارشل کا نمبر ڈائل کیا تھا، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اربد کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی اور اسے مفادہ کو لانے کا بولا تھا۔ غالیہ گھر تھی نہیں، اشل اور اربد نہ جانے کہاں تھے، ایسے میں وہ آئینہ کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا، اور پھر اوپر سے واسع انکل کی موت۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دے کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے آئینہ کی طرف دیکھا تھا، جو مسلسل ایک ہی گردان کر رہی تھی۔ وہ زندہ ہے، میرے واسع زندہ ہے۔ اسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتے وہ گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب نکالیں اس کو باہر، یہ مرنا نہیں چاہیے، آئی جی صاحب نے عالم کو کھولتے پانی میں ڈوبتے دیکھ کر حکم دیا تھا، اور اس کی بھی بینڈیج کرے، گولیاں نکال کر اور اسے حوالات پہنچائے۔ انہوں نے اب کی بار واصف کو دیکھتے کہا تھا۔ غالیہ اشل پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اپنے کاندھے پر لگی گولی کی پرواہ کیے بغیر۔ اس نے آگ میں ہاتھ ڈالتے گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی۔ سر آپ جل جائیں گے پلیز، ایک باوردی ملازم نے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میری بیوی جل رہی ہے اندر، تم سمجھ رہے ہو، وہ چلایا تھا۔ اس کے ہاتھ کی جلد تقریباً جھلس چکی تھی۔ اشل ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ کام تمہیں ہماری ٹیم کو کرنے دینا ہوگا، آئی جی سر نے اس کو چلاتے دیکھتے کہا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، وہ مر جائے گی، اسے باہر نکالیں، اس نے بہت دکھ سہے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میرا وجود اس کے بغیر نامکمل ہے، پلیز اسے نکالے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، ہذیانی انداز میں چلاتے روتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ سر اس کی سانسیں چل رہی ہیں مگر بہت کم، عالم کو پول سے نکال کر لٹاتے کہا تھا ایک آفیسر نے۔ جب ہی وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم بھی پولیس موبائل میں پہنچ چکی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہنی کی طرف لپکا تھا، باقی ڈاکٹرز عالم کی طرف۔ یہ 90% برن ہو چکا ہے، اس کی جلد اتر رہی ہے مگر سانسیں چل رہی ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو انجیکشن ماسک لگاتے ڈاکٹر نے پولیس آفیسر کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور اسے ایمبولینس میں ڈالا تھا۔ اشل ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، دیکھو پولیس دیکھ رہی ہے نا، اربد نے روتے ہوئے اشل کو گلے سے لگاتے تسلی دیتے کہا تھا۔ اس نے آج تک اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ اشل ظفیر رویا بھی تو ایک لڑکی کے لیے نہیں اربد، وہ تکلیف میں ہوگی، وہ جل رہی ہے، اس نے ہمیشہ سے تکلیف ہی اٹھائی ہے، ہر وقت ہر گھڑی ہر پل میں نے اسے آنسو دیے، میری وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی، ہمارے خاندان کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی، اس کا کیا قصور تھا، غلط کہا تھا میں نے اس دن کہ کاش ہنی غالیہ سے نہ ملا ہوتا، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کاش غالیہ کبھی ہنی سے نہ ملی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، میں بچاؤں گا اسے، اپنی جان دے کر بچاؤں گا اسے، اس کے کتنے قرض ہیں مجھ پر۔ اس نے اربد کو پیچھے کرتے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے گاڑی کی طرف ایک دفعہ پھر سے بڑھتے کہا تھا۔ جب بھی بہت سارے پولیس آفیسرز نے اس کو دبوچا تھا، اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا، وہ اتنے سارے پولیس آفیسرز سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ فائر بریگیڈ بھی اب وہاں پہنچ چکی تھی، گاڑی نے فوری طور پر پانی ڈالنا شروع کیا تھا اس گاڑی پر۔ غالیہ پلیز مجھے آواز دو، مجھے پکارو، اربد وہ اپنی بے گناہی کے لیے کتنا چیخی تھی، کتنا چلائی تھی، بالکل اسی طرح جب ہم کبھی کبھی اندر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خود ہی سے لڑتے ہیں اور اپنا ہی گریبان پکڑ کر خود کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ مجھے خوش رہنا ہے، مجھے اس تکلیف سے نکلنا ہے، ہم اپنے آگے ہی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے اس تکلیف کو یہی ختم کر دیا جائے، اور ہمت نہیں رہی، پر
ہم اپنے آگے ہی بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی ہی بات سن نہیں پاتے، خود کو ہی سمجھ نہیں پاتے، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ خود کو ہی سمجھ نہ پائیں، خود ہی سے ہار جائیں، اپنے آگے ہی ہاتھ جوڑ لیں۔ اور سب سے بڑھ کر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا جب آپ خوش رہنا چاہتے ہیں پر نہ رہ پائیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا ہوگا، اور اس نے میرے آگے کتنی بار ہاتھ جوڑے، کتنی بار کہا اصل میں تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ غالیہ، آج میں نہ زندہ ہوں اور نہ مردہ، تمہاری سچائی، پاکیزگی، بے گناہی مجھے جھلسا رہی ہیں۔ اشل نے گاڑی پر پانی ڈالتے دیکھتے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی پوری شدت سے چلا رہا تھا۔ آگ بجھ چکی تھی، گاڑی کا دروازہ کھولا گیا تھا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ زمین پر گرا تھا۔ اشل نے بے یقینی سے اس ڈھانچے کی طرف دیکھا تھا جو کہیں سے راکھ اور کہیں سے خستہ تھا۔ غالیہ، اس کے لبوں سے نکلا تھا اور اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دھڑام سے زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ دور کھڑے ہو کر کسی نے اس کو تڑپتا دیکھا تھا اور پھر ہوش و حواس کو کھو کر گر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اس کے منہ پر کسی نے سختی سے ہاتھ جمایا ہوا تھا، ایسے کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی سانس۔ آج غالیہ فضل نے پہلی بار اشل سفیر کو اپنے لیے تڑپتے، بکھرتے اور ٹوٹتے دیکھا تھا، خود کو پکارتے سنا تھا۔ غالیہ، کیا نہیں تھا اس ایک لفظی پکار میں؟ ملال، رنج، دکھ، تکلیف، گہرا کرب، شرمندگی، ہوک، جدائی، کڑچیاں محبت کی، عشق کی تدفین۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی جدائی پر نوحہ کنا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ پاگل تھا؟ نہیں، وہ پاگل نہیں تھا، وہ ایک گہرے اور خوفناک درد میں مبتلا انسان تھا، اور وہ خوفناک درد غالیہ فضل تھی۔ غالیہ اور اشل سفیر کا سالوں کا تعلق نہیں تھا، ہاں غضب کی محبت تھی، مگر اس کی ابتدا غالیہ فضل کی طرف سے تھی۔ لیکن آج اشل سفیر کی تڑپ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عشق کی جوت جلنے میں، اس میں سچی تڑپ پیدا ہونے میں صرف ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت چاہے سالوں پر میت ہو، اگر اس میں تڑپ نہ ہو، ریاضت نہ ہو، تو اسے بیکار ہو جانا چاہیے۔ ہاشم مہتاب جس خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے چپتا ادھر ادھر ہوا تھا۔ اس کے دل کو دھڑاس ہوئی تھی کہ عالم کی ٹوٹتی بکھرتی سانسوں کا سن کر، یعنی اس کا بیٹا زندہ تھا۔ وہ بس اس پولیس سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا، مگر واپسی پر اس کے ساتھ علیش نہیں، غالیہ فضل تھی۔ علیش تو اب راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ جس وقت عالم نے بونٹ کھولا تھا، ٹھیک کسی وقت، ایک سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر ہاشم نے علیش کو گاڑی میں پھینکا تھا اور غالیہ کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے باہر کی طرف کھینچے پیچھے لے گیا تھا، اور علیش بغیر کوئی موقع حاصل کیے جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اشل اربت نے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر، اس نے ڈاکٹر کو آواز دی تھی۔ غالیہ نے اربت کے ڈاکٹر کو پکارتے لفظ سنے تھے۔ وہ فارم ہاؤس اس وقت ایک الگ منظر ہی پیش کر رہا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن، ان کو جلد ہاسپٹل لے جانا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ باقی کے سٹاف نے اسے بھی ایمبولینس میں ڈالا تھا۔ اربت بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ 3 ایمبولینس آگے پیچھے تھیں، ایک میں ہنی، دوسرے میں عالم اور تیسرے میں اشل سفیر۔ ہاشم مہتاب غالیہ کو دبوچے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اسے پولیس کا ڈر تھا، مگر پولیس اس وقت عالم، ہنی اور اشل میں مصروف تھی۔ غالیہ نے ہمت اکٹھی کرتے اس کو خود سے دور کرنے کی، اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر سب بیکار تھا۔ وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنے اندر طاقت رکھتا تھا، اتنی طاقت کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے خوابوں میں کر کے وہاں سے نکل سکتا تھا۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ غالیہ نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر ماسک لگا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل عالم کی آنکھیں جیسی تھی۔ اس نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جب ہی ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں دبوچتے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پر باندھتے اسے کاندھے پر ڈالا تھا، وہ مسلسل ٹانگیں چلا رہی تھی اس سے دور جانے کے لیے۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کی محبت، اس کے عشق کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سامنے نہ گئی تو اشل سفیر مر جائے گا۔ وہ اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا رخ اس شخص کی سانسوں کے لیے ضروری تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، اس کی
یہ حالت دیکھ کر آج بھی اسے اشل سفیر کی فکر تھی۔ آج بھی اس کے لبوں پر کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ خوش تھی کہ اس کے لیے، اس کی محبت کے لیے وہ تڑپا۔ اس نے اس کے جذبوں کو بے مول نہیں لوٹایا، اس نے اس کی جھولی میں اپنی تڑپ ڈال دی تھی۔ ہاشم مہتاب نے اسے دور کھڑی گاڑی میں ڈالا تھا اور خود بھی بیٹھا تھا۔ گاڑی زن سے نکلی تھی وہاں سے، اور غالیہ وہ اشل کے لیے تڑپی تھی۔ اللہ پاک پلیز اسے ٹھیک کر دیں، پلیز اسے وہ تڑپ نہ سونپیں جس میں تڑپی ہوں، یہ ہجر ہمارے مقدر سے نکال دیں۔ اشل تمہاری غالیہ زندہ ہے، اس نے آنسو بہاتے کہا تھا، اور غالیہ کی گاڑی ہاشم مہتاب کی بتائی کی سمت کی طرف نکلی تھی، جبکہ اشل کی ایمبولینس ہاسپٹل کی سمت بڑھی تھی، اور یوں ایک بار پھر ہجر مقدم ٹھہرا تھا۔ اس کی آنکھ آدھی رات کو کھلی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اتنا لمبا کیسے سو لیا میں نے؟ بالوں کو پیچھے کر کے رف سے بن میں باندھتے اس نے خود کلامی کی تھی۔ اربت کہاں ہے؟ اس نے اپنے برابر والی سیٹ پر نظر ڈالتے کہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں وہ منظر دوڑا تھا جب اربت نے اس کو دوائی کھلائی تھی۔ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر لالی پھیلی تھی، وہ خود سے ہی نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ بدتمیز کھڑوس، اس نے خود کو کہتے سنا تھا، اور پھر واش روم گھسی تھی فریش ہونے کے لیے۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر نکلی تھی۔ پھر انٹرکام اٹھایا تھا۔ اربت گھر آ گئے؟ اس نے انٹرکام پر ہی ملازم سے پوچھا تھا۔ نہیں، اربت بابا تو نہیں آئے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں بی بی؟ ملازم نے پوچھا تھا۔ نہیں کہتے اس نے فون رکھا تھا۔ موبائل بھی نہیں ہے، کس سے پتہ کروں آؤں؟ پتہ نہیں غالیہ کیا کر رہی ہوگی، کیا وہ سو گئی ہوگی؟ پتہ نہیں اشل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ کہتے وہ ڈریسنگ مرر کے پاس گئی تھی۔ یہ ٹوٹا موبائل کس کا ہے؟ اس نے سامنے پڑے ٹوٹے موبائل کو دیکھا تھا، جس کی اسکرین کریک ہو گئی تھی اور بیک کور بھی دو حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ چلو اس کو آن کر کے دیکھتی ہوں، شاید آن ہو جائے۔ ویسے بھی بچپن سے لے کر اب تک یہی کام تو کیے ہیں ہم نے۔ ریموٹ خراب ہو گیا، کھول کر دیکھ لیا۔ مشین خراب ہو گئی، کھول کر دیکھ لی۔ سوئچ خراب ہو گیا، چینج کر دیا۔ پنکھے کا ریگولیٹر خراب ہو گیا، ٹھیک کر لیا۔ پھر یہ موبائل کیا چیز ہے؟ چلو اسے بہانے غالیہ سے بات ہو جائے گی۔ کہتے وہ ایکسائٹیڈ سی موبائل لے کر بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے پرزے جوڑنے شروع کیے تھے، اور پھر ٹھیک 20 منٹ کی انتھک محنت کے ساتھ بالآخر وہ موبائل آن کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا ہو فائنلی! کہتے اس نے موبائل آن کیا تھا۔ اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ کانٹیکٹ لسٹ سے نمبر نہ ڈھونڈ سکتی یا نمبر نہ ملا پاتی۔ موبائل آن ہوتے ہی وائی فائی سے کنیکٹ ہوا تھا اور میسیجز آنا شروع ہوئے تھے۔ اس نے بے دھیانی میں میسیج اوپن کیا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا۔ یہ تو میری تصویریں ہیں، اور یہ تصویریں تو عالم کے آفس کی ہیں۔ اس نے دیکھا تھا زوم کر کے ان تصویروں کو، نیچے وائس میسیج بھی تھا۔ اس نے آن کیا تھا۔ دیکھو ہم دونوں کتنے قریب ہیں، اور اسے میں بہت جلد اچھا لگنے لگوں گا، اور پھر دیکھنا اربت تمہارے ارمانوں پر۔ اس سے آگے اس میں کچھ مزید سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اب کانٹیکٹ لسٹ دیکھی تھی۔ آخری کال بھی عالم کے نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ اس نے اس نمبر پر پریس کیا تھا، سامنے ریکارڈنگ کا آپشن آیا تھا، مطلب اربت کا فون موصول ہونے والی ہر کال کا ڈیٹا محفوظ رکھتا تھا۔ اس نے ریکارڈنگ کو ٹچ کیا تھا، اور وہ اس کال کا ایک ایک لفظ سننے لگی تھی۔ اربت، مجھے لگا تم اس وقت بیڈ ریسٹ کرنے جا رہے ہو، تو سوچا تمہاری تھوڑی نیندیں اڑا دوں۔ بکواس بند کرو اپنی، بکو فون کیوں کیا؟ وہ دھاڑا تھا۔ تمہیں ایسے تڑکتا بھڑکتا دیکھ کر میرے دل پر اوس جیسی ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ ہو گیا تمہارا آج کے بعد مجھے کال؟ چھی چھی چھی، کتنا ڈرتے ہو یار تم مجھ سے۔ آج تمہاری بلبل نہیں، میری بلبل میرے آفس آئی تھی۔ مفاد عالم، ہاؤ یونیک! بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہم نے، اور تمہیں پتہ ہے وہ جاب ٹو ٹو ٹو، ہاں کال کاٹ دی۔
تو اس کا مطلب ہے اس دن اربت عالم کی وجہ سے غصہ ہو کر آیا تھا اور وہ سب اس نے غصے میں، مطلب اس سارے فساد کی جڑ عالم ہے اور میں اربت کو برا سمجھتی رہی۔ وہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہا تھا تو عالم کی طرف سے کی گئی باتوں کا ریئیکشن تھا، اور میں نے کیا کیا، میں نے اسے ہی غلط سمجھا اور اس کے سامنے ہی عالم کے ساتھ نکاح کی خواہش۔ اوف اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ موبائل بیڈ پر رکھتے اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو پکڑا تھا۔ عالم، تم اتنے نیچ گھٹیا نکلو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شکر ہے میں نے اس دن اس کے دیے گئے ایگریمنٹ پیپر سائن نہیں کیے، شکریہ۔ شکر ہے اربت نے مجھے وہ سب کرنے سے روک دیا، اگر میں وہ سائن کر دیتی تو آج میں یہاں کہاں ہوتی؟ مجھے سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری اربت، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، مگر جو تم نے غصے میں بھی بولا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایسی باتیں کسی بھی لڑکی کو توڑ دیتی ہیں۔ لیکن اسے ایک بات تو واضح ہوئی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، مگر میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم میری حفاظت کرنا جانتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ وہ مفادہ بی بی آپ کو احسن صاحب کا ڈرائیور لینے آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کو ابھی اور اسی وقت اس کے ساتھ جانا ہے۔ گھر پر کوئی پریشانی ہے؟ احمد انکل نے کہا تھا۔ یا اللہ خیر، غالیہ تو ٹھیک ہے؟ اس نے شدید پریشانی سے کہا تھا، پھر جلدی سے پاؤں میں چپل اڑستی گلے میں دوپٹہ ڈالتی نکلی تھی۔ احمد انکل، آپ اربت آئیں تو ان کو بتا دیجیے گا میں اشل کی طرف ہوں، کہتے وہ رکی نہیں تھی، تیزی سے چلتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ پریشان تھی بہت، رہ کر اسے غالیہ کا خیال آ رہا تھا، کہیں اشل نے پھر سے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ کیا وہ بولے گی اپنے حق میں؟ کیا ہوا ہوگا ایسا جو آدھی رات کے اس پہر اس کو بلایا گیا تھا؟ سو وسوسے اس کا دماغ چاٹ رہے تھے۔ اس نے زیر لب غالیہ کی سلامتی اور خیریت کے لیے ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈرائیور سے وہ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس نے کون سا اسے کچھ بتانا تھا۔ اس کو جب ہوش آیا وہ ایک نیم اندھیرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی تھی۔ اس نے کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی کو دیکھا تھا، اس کی تاثرات سپاٹ تھے، اس کی آنکھیں خوش تھیں۔ قدم قدم چلتی وہ کھڑکی تک آئی تھی، سامنے گہری رات تھی، سکوت جیسی۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا تھا، چاند کی روشنی بھی گہری تھی، خاموشی۔ اس کی نظریں چاند پر ٹکی تھیں، اس نے چاند کے حالے میں ابھرتی ایک تصویر دیکھی تھی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اشل کی وہی تصویر تھی جو پہلی بار اس نے ہنی کے موبائل پر دیکھی تھی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ چھوڑ مجھے، میری بیوی جل رہی ہے اندر، تم سمجھ رہی ہو؟ وہ چلایا تھا۔ اس کے ہاتھ کی جلد تقریباً جلس چکی تھی۔ غالیہ اس کے لبوں سے نکلا تھا اور اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ دھڑام سے زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ اشل، غالیہ کے لبوں سے نے سرگوشی میں نام پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس نے خود کے گرد بازو لپیٹا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ میری بیوی، وہ صرف لفظ نہیں تھے، زندگی کی نوید تھی، خوشی کی جوت تھی، خوشبوؤں میں لپٹا احساس تھا۔ اشل سفیر نے اسے بیوی تسلیم کیا تھا۔ کیا غالیہ کے لیے یہ لفظ کل کائنات نہیں تھے؟ ہاں تھے۔ محبت جب بدلے میں محبت دان کرتی ہے تو بخت کے تخت سے لے کر سب کچھ منور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہلکان ہو رہا تھا اس کے لیے۔ کیا وہ صرف ہنی کو بچانے آیا تھا؟ نہیں، وہ صرف ہنی کو نہیں، اسے بھی بچانے آیا تھا۔ اس نے اسے پکارا تھا، اس نے عالم کو اس لیے مارا کیونکہ عالم نے اس کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ کیا واقعی اشل سفیر کو اس کی محبت پر یقین آ گیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اشل کی تصویر زائل ہوئی تھی چاند سے، ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آیا تھا اور غالیہ کی ہڈیوں میں گھسا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا تازہ ہوا میں۔ مجھے خود کو مضبوط بنانا ہے، اس آخری آواز کے لیے، میری نام کی پکار کے لیے۔ میں اس قید سے خود نکلوں گی اب، اللہ کی مدد سے، ویسے ہی جیسے یونس علیہ السلام نکلے تھے اس مچھلی کے پیٹ سے، جہاں صرف اور صرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ نہ تھا باہر جانے کا، مگر پھر اللہ نے ان کے لیے راستہ بھی بنایا اور ان پر کرم بھی کیا۔ اس نے خدا کو پکارا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا، کوئی دھیمے دھیمے پرسار سی چال چلتا اس تک آیا تھا۔ غالیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنے دل کو مضبوط بنانا تھا، بہت مضبوط۔
कमरे की बत्ती जली थी, पूरा कमरा रोशन हुआ था। गालिया की आंखें चंदिया गई थी। इसने बेख्तियार सख्ती से आंखें मीची थी। उठ गई तुम, भारी मर्दाना नहीफ सी आवाज़ इसके असाब में गूंजी थी। जो तुम मुझसे हासिल करना चाहते हो वो नीम अंधेरे में भी कर सकते हो। गालिया के लफ्ज़ों में चट्टान जैसी सख्ती थी। इसका लहजा किसी भी तासुर से पाक था। इसकी आवाज़ किसी भी एहसास से आ रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से खेलने आया हूँ? फिर से नहीफ सी पुरस्कार आवाज़ गूंजी थी। तुम खेलना चाहते हो तो खेल लो, मुझ में तुमसे लड़ने और रोने की अब हिम्मत नहीं रही। इसने पीछे मुड़कर देखा था। वही सब्ज आंखें, आंखों के इर्द गिर्द सिल्वर जर्दा झुर्रियाँ, माथे का मांस भी ढलका हुआ था। चेहरे पर भी सिल्वर जदा झुर्रियाँ थी, अलबत्ता बाल काले थे। नाक हूबहू आलम जैसी थी। इस अधेड़ उम्र शख्स का रंग गंधमी था, खत काट ऊंचा था, मगर कमर जरा सी झुकी हुई थी। वो बूढ़ा था, मगर अपनी फिटनेस और पर्सनालिटी की वजह से वो 60 से ऊपर और 70 से कम लगता था। गालिया ने खोजती नज़रों से इसे देखा था। फिर कदम कदम चलती बेड पर आई थी। बेड पर पाँव ऊपर करके बैठी थी। तुम आलम के बाप हो? इसने बेतासुर लहजे में पूछा था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। वो पहले ही सवाल पर बड़बड़ाया था। इस लड़की के लफ्ज़ों और इसके सर्द बेफिक्र लहजे पर इसे तशवीश हुई थी। इसका मतलब हो अब कि इसने अपने पाँव पर लगी गर्द को झाड़ते कहा था। वही बेतासुर लहजा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? आलम ने इसके करीब बैठते इसका हाथ पकड़कर खींचते कहा था, और वो थोड़ा सा इसके करीब हुई थी। तुमसे मुझे क्यों डर लगेगा? इसलिए कि मैं तुम्हारी कैद में हूँ, या फिर इसीलिए कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? गाली ने कलाई छुड़वाते कहा था और उठी थी इसके करीब से, फिर रुकी थी, इसके करीब बैठी थी दोबारा से। मैं सिर्फ इन लोगों से डरती हूँ जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम अल्लाह से डरते हो? इसने इसकी आंखों में झांकते कहा था। हाशिम ने इसके लफ्ज़ों के असर में इसकी आंखों में देखा था। इसकी आंखों में कुछ था जो हाशिम ने एक पल में अपनी नज़रें इसकी नज़रों से वापस खींची थी। तुम, पता है मैं आज तक ये सोचती आई हूँ कि मैं इस सब में क्यों फंसी। मेरा क्या कसूर था इस सब में? मैं बेगुनाह होकर भी क्यों ये सब सह रही हूँ? तो आज जब मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे सामने बैठी हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इस सब में क्यों शामिल किया। कहते इसने उठते हुए खिड़की के पास खड़े होते आलम की तरफ रुख करते, अपने बाजू बांधते सीने पर, इसीलिए कि गालिया अशल सफ़ीर तुम्हारा तमाशा देख सके। तुम अल्लाह से नहीं डरते। डरते होते तो आज तुम्हारा बेटा इतनी अजियत में ना होता। इसने अब रुख खिड़की की तरफ किया था। हाशिम के सिल्वर ज़दा माथे पर मजीद शिकने उभरी थी। गुस्सा, तनतना, क्या कुछ नहीं था इसके तासुरात में? तुम मुझे यहाँ नेकी के दर्ज देने आई हो? इस शख्स को जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में खुदा को एक बार भी याद नहीं किया, इसके करीब खड़े होते वो गुस्से से घुर्राया था। इसीलिए कि इसने तुम्हारी रस्सी दराज की थी। देखो कितनी ज़्यादा दराज की थी कि तुम आज मेरे सामने खड़े होकर इस उम्र में भी जिंदा हूँ। इसने तुम्हारी रस्सी ही नहीं दराज की थी, इसने तुम्हारी उम्र भी दराज की थी, मगर तुमने दोनों का फ़ायदा नहीं उठाया, और अब वो तुम्हारी रस्सी ऐसी खींचेगा कि तुम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरोगे। तुम माफ़ी के ख्वास्तगार रहोगे, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। इसने फिर से ठहरे हुए लहजे में कहा था, इसके गुस्से के बावजूद। तुम कौन होती हो मुझे माफ़ करने वाली? वो चिल्लाया था। मैं वाकई कोई नहीं होती। हम में से कोई इंसान नहीं होता तुम्हें माफ़ करने वाला, मगर वो जो ऊपर बैठा है ना, मेरा खुला चैलेंज है तुम्हें कि इससे बेहतर दिखाओ। इसी रोब दबदबे और तनतने के साथ जाओ अपने जले हुए बेटे को ठीक करके दिखाओ। इसने चैलेंज किया था इसे। अपनी बकवास बंद करो, वो मेरा बेटा नहीं है, वो चिल्लाया था। वो इसे अपने लफ्ज़ों से जला रही थी। इसका ठंडा सर्द लहजा हाशिम को खासतर कर रहा था। मैं नहीं मान सकती, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों की आंखों हम रंग है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों की आंखों में जो शैतानी पुरस्कार चमक है वो तुम दोनों को एक जैसा दिखाती है। और बाप बाप होता है, बेटा बेटा, तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? आखिर में कहते वो इस्तेज़ाया हंसी थी। बकवास बंद करो अपनी। मैं चाहूँ ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारे जिथेड़े उड़ा सकता हूँ, मगर तुम मेरे बेटे की पसंद
ہو ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں تمہیں اس کے حوالے کروں گا، مگر تب تک مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھنا یہاں تم میرے بیٹے کی خوشی کے لیے ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے اس کے منہ پر غراتے کہا تھا۔ اچھا، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ میں تمہارے ہدایت کے لیے یہاں ہوں، وہ ڈرے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ہدایت دو گی؟ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ سب آنکھوں میں کمینگی اتری تھی۔ نہیں، وہ تو رب دے گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم اس معاملے میں بھی بدقسمت ہو، اور بکواس بند کرو اپنی اور انگلیوں پر دن گننا شروع کرو، اور میرے بیٹے کی سلامتی کی دعا بھی، کیونکہ اس کی زندگی کے ساتھ ہی تمہاری زندگی جڑی ہے۔ غصے سے کہتے وہ دن دناتا وہ باہر نکلا تھا۔ شکر ہے کہ زندگی اور موت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے۔ کہتے اسے شدت سے ہانیہ اور اپنے باپ کی یاد آئی تھی۔ ان دونوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں، وہ کیوں بے موت مارے گئے؟ اس کا دل برا ہوا تھا سوچ کر۔ کیا یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے؟ اس نے کرب سے سوچا تھا۔ اب مر بھی جاؤں تو ملال نہیں، کیونکہ اس ایک پکار نے مجھے زندگی دان کر دی ہے، کہتے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ مگر احسن بھائی، یہ سب کیسے؟ فاتح کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے آئینہ واسع انکل کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور جو خبر احسن نے مفادہ کو سنائی تھی، اس کو سن کر وہ شرزدر رہ گئی تھی۔ اس کی پرسنلی واسع انکل سے بات تو کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے اس شفیق چہرے کو ہمیشہ ہر کسی کے حق میں خیر خواہ ہی پایا تھا۔ اسے دلی افسوس ہوا تھا ان کی موت کا۔ آئینہ کی اجڑی بگڑی حالت بھی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ خود مفادہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آئینہ کے پاس گئی تھی اسے چپ کروانے کے لیے۔ حوصلہ کرو آئینہ، ہمت کرو، اس کو گلے سے لگاتے وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ مفادہ، میں واسع کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ مفادہ کو اس وقت وہ دوسری غالیاں لگی تھی۔ اس نے بھی تو باپ کا صدمہ برداشت کیا تھا، وہ اس کو کتنی ہمت دیتی، مگر صبر وہ تو آتے آتے ہی آتا ہے، اسی لیے اس نے اسے رونے دیا تھا۔ ہنی کو تھوڑی دیر تک ہوش آ گیا تھا، وہ اب ٹھیک تھا۔ آپی، چاچو، اشل چاچو اور غالیہ کہاں ہیں؟ اس نے اٹھتے ہی سوال کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ہنی، آپ ریسٹ، مجھے ملنا ہے ان سے۔ بابا کدھر ہے؟ عالم ماموں بہت گندے ہیں، انہوں نے ماما کو مارا، وہ کہتے اب رونے لگا تھا۔ ہنی، بی بریو یو لٹل چیمپ، آپ ایسے ہمت ہارو گے تو چاچو اور بابا ہرٹ ہوں گے، اور غالیہ بھی، آپ کو اسٹرانگ بننا ہے۔ اس نے کہتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، آئی مس ہم۔ اس نے آنسو بہاتے کہا تھا۔ بس تھوڑی دیر تک چل رہے ہیں، اب رونا نہیں آپ نے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کتنی بڑی قیامت آئی تھی اور آ کر گزر گئی تھی۔ سر، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے آ کر اشل کے بارے میں بتایا تھا۔ چاچو ٹھیک ہے؟ ہنی نے نرس کی بات سنتے کہا تھا۔ چاچو ٹھیک ہے جان، اس نے تسلی دی تھی، اور پھر اسے واپس لٹاتے تسلی آمیز نظروں سے دیکھتے باہر نکلا تھا۔ مگر پھر عالم کے کمرے سے نکلنے والے ڈاکٹر کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مر گیا کیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے، ایٹ لیسٹ تب تک نہیں جب تک وہ پورا بیان نہیں دے دیتا، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ سر، وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ، ڈاکٹر اس کا کاندھا تپتپاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، وہ تنفس سے کہتے آگے بڑھا تھا اور اشل کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، آنکھوں کے کونے نم تھے، رنگت زرد تھی، وہ اربت کو صدیوں کا بیمار لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے قریب بیٹھتے کہا تھا، مگر اشل نے نہ نظروں کا رخ بدلا تھا اور نہ ہی چہرے کے تاثرات۔ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اربت کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بولا تھا۔ غالیہ کہاں ہے؟ اشل نے پوچھا تھا، اس کی آواز میں سکوت تھا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ وہ اب اس دنیا میں ہے، وہ اسی دنیا میں ہے اور زندہ بھی ہے۔ اگر میں سانس لے رہا ہوں تو وہ بھی زندہ ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا اور چٹانوں جیسی سختی سے بولا تھا، اشل تمہارے سامنے وہ راکھ کا ڈھیر بنی ہے۔ اربت نے اسے احساس دلایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لے۔ نہیں اربت، اگر خاک بنتے تو ہم ایک ساتھ بنتے،
وہ زندہ بھی ہے اور سانسیں بھی لے رہی ہے، اس نے یقین سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم گھر چل رہے ہیں، کہتے وہ اس کو اٹھاتا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، اسے اب بھی لگتا تھا جیسے اس کی خوشبو اور وہ اس کے پاس تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پر تھا، اس کا جسم تقریباً جھلس چکا تھا، مصنوعی سانس پر اس کی زندگی کی دوڑ چل رہی تھی۔ اس وقت وہ وینٹیلیٹر میں پٹیوں میں جکڑے ہوا تھا اور شدید تکلیف میں تھا۔ ہم کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کیا ہم بھی کبھی اسی چکی میں پسیں گے جس میں ہم نے دوسروں کو جھلسایا ہے۔ کمرے میں سکوت تھا، کمرے کے باہر چند باوردی ملازم کھڑے تھے، ایسے میں ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوئے تھے، دونوں کے چہرے پر ماسک تھا۔ باہر کھڑے پولیس آفیسرز نے انہیں اندر جانے دیا تھا۔ وہ نرس کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ نرس عالم کی مشینوں کو چیک کرنے لگی تھی۔ وارڈ بوائے ٹرالی سے پٹیاں نکال کر نرس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پولیس آفیسرز نے تسلی کرتے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے نرس نے وارڈ بوائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عالم میری جان، ہاشم مہتاب نے ماسک اتارتے اس کے پاس پہنچتے کہا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو عالم۔ پوری زندگی میں اس آس پر جیتا رہا کہ جب تم فتح حاصل کرو گے تو تمہیں پہلی بار سینے سے لگاؤں گا، مگر تم تو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف کا حساب دے گا سفیر خاندان۔ اس نے اس کے جھلسے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا جس پر سفید پٹیاں چپکی ہوئی تھیں۔ میں نے تمہارے لیے غالیہ کو سنبھال کر رکھا ہے، اسے میں اب کبھی بھی اشل کو نہیں دوں گا۔ تمہیں میرے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا عالم، اپنے باپ کے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں نے پوری زندگی اس لمحے کا انتظار کیا ہے جب تم اور میں آمنے سامنے ہوں گے، تم مجھے پاپا کہہ کر میرے سینے سے لپٹو گے۔ تم ساری زندگی یہ سوچتے رہے کہ تم یتیم ہو، تمہارا باپ نہیں ہے۔ میری جان دیکھو، تمہارا باپ تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی اذیتوں کا حساب لینا ہے، تمہیں اپنے باپ کی سینے سے لگنا ہے۔ اس نے بھرائی آواز میں کہتے اس کے ماتھے پر موجود پٹیوں پر لب رکھے تھے۔ عالم ہنوز بے ہوش تھا۔ سر مجھے لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے، پلیز جلدی سے ماسک لگائیں، نرس نے کہا تھا۔ ہاشم نے ہاتھ کی پش سے آنسو صاف کیے تھے۔ اشل اور اربد کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ہاشم نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ نرس نے لرزتے ہاتھوں سے انجیکشن پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کا زندہ بچنا ضروری ہے، اربد یہی مجھے غالیہ تک پہنچائے گا، اشل نے عالم کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وارڈ بوائے نے اب گندی پٹیاں باسکٹ میں پھینکنا شروع کی تھی، مگر اس کا پورا دھیان ان دونوں پر تھا۔ اشل غالیہ مر چکی ہے، اربد نے اسے یقین دلاتے کہا تھا۔ غالیہ زندہ ہے اربد سکندر، کیونکہ اشل سفیر اور عالم بھی زندہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ عالم اکیلا کرتا رہا ہوگا؟ یہ سارے پلانس، ماما بابا کا مرڈر، تیمور انکل کا مرڈر، وانیہ کا اغوا، ہانیہ بھابھی کا مرڈر، نہیں، یہ سب اس نے اکیلے نہیں کیا۔ اس کی پشت پر بہت سٹرونگ ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کی گردن تک مجھے پہنچنا ہے اس کے ذریعے، کہتے اس نے عالم کو نفرت سے دیکھا تھا۔ وارڈ بوائے کے ہاتھ سے پٹی کاٹتے ہوئے قینچی نیچے گری تھی۔ اشل نے اس کی طرف دیکھا تھا اور قدم قدم چلتا اس کی طرف گیا تھا۔ ہے یو، کون ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا اس سے۔ سر یہ میرے ساتھ ہیں، میری ہیلپ کر رہے ہیں پٹیاں بدلوانے میں، نرس نے کہا تھا۔ تم یہ ماسک نیچے کرو۔ ہاشم مہتاب کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے اس کی بات سن کر۔ اشل نے آگے بڑھتے اس کے ماسک پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے کہا ماسک نیچے۔ چاچو، اشل ابھی ہاشم مہتاب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہنی نے پیچھے سے آواز دی تھی، ہنی چاچو کی جان۔ وہ پلٹا تھا اس کی طرف۔ ہنی کے دونوں پاؤں پر بینڈیج ہوئی تھی، اس کے پاؤں تھوڑے تھوڑے جل چکے تھے۔ اشل نے اسے اٹھا کر سینے میں بھیجا تھا۔ از اٹ ہرٹنگ یو؟ اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ تبھی ہنی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میری جان، اس نے پوری شدت سے اس کو خود میں بھیجا تھا۔ دیکھ ہی کب سکتا تھا وہ اس ننھے شہزادے کی تکلیف۔ آئی پرومس یو ہنی، ایوری ون ول پے، ہر کوئی اس کا قرض اتارے گا۔ اس کے ماتھے پر بال پیچھے کرتے اس نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ نرس کے اشارے کرنے پر ہاشم مہتاب اشل کو ہنی سے باتیں کرتے دیکھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ وارڈ بوائے، اشل نے نرس سے پوچھا تھا۔ سر وہ پٹیاں لینے گیا ہے، نرس نے کہا تھا۔ اسی دوران ایک وارڈ بوائے وہاں داخل ہوا تھا۔ تم تو وہ نہیں ہو جو یہاں پہلے تھا، اشل نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ سر اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے ہیں، وارڈ بوائے نے کہا تھا۔
اشل اتنی سخت سیکرٹری میں یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اربت نے کہا تھا۔ وہ وارڈ بوائے نہیں تھا۔ آئی ایم 100% شیور، اشل نے اربت کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اوکے ریلیکس، سیکرٹری چیک کر لیتی ہیں، اربت نے اس کا کندھا دبکتے کہا تھا۔ سیکرٹری نہیں، اب میں چیک کروں گا سب کچھ۔ آفیسرز، اس نے باہر نکلتے آفیسر کو آواز دی تھی۔ جی سر، آفیسر نے آگے آتے کہا تھا۔ عالم کے روم میں کیمراز نصب کروائیں اور 4 سیکورٹی گارڈز اس کے کمرے کی نگرانی کریں گے۔ ہم وقت باتھ روم، پانی، کھانا، سب چیزیں یہیں اویل کی جائے گی۔ اس کمرے کے آس پاس چڑیا بھی نہیں پھٹکنی چاہیے، سنا آپ نے؟ اس نے کڑے لہجے میں حکم دیا تھا اور آفیسر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اتنی دیر میں نرس کمرے سے باہر نکلی تھی اور آپ کم ہیئر، اس نے نرس کو بلایا تھا۔ جی سر، نرس نے قریب آ کر کھڑے ہوتے کہا تھا۔ اشل کے بلانے پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا اور اشل نے جانچتی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا تھا۔ شہلا خرم، نرس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، شہلا خرم آپ ہیڈ نرس ہیں یہاں کی؟ اس سارے عرصے میں اس نے ایک بار بھی نظر نہیں ہٹائی تھی نرس کے چہرے سے۔ جی، وہی پریشان زدہ یک لفظی جواب آیا تھا۔ کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہاں کام کرتے ہوئے؟ ہنی کو اٹھائے وہ ویسے ہی کھڑا سوال کر رہا تھا۔ 35 سال۔ اب کی بار چہرہ زرد پڑا تھا نرس کا۔ آپ جا سکتی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ نرس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔ چاچو، بابا کے پاس جانا ہے مجھے، ہنی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے خود کی طرف متوجہ کیا تھا۔ کہتے وہ اربت کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے وہ دونوں۔ آ کر اربت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اشل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا ہنی کو گود میں لے کر۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ یہ کہ غالیہ کہاں ہے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ عالم زندہ ہے تو غالیہ بھی زندہ ہوگی، اور یہ بھی کہ اس وارڈ بوائے میں کچھ نہ کچھ تو غلط تھا۔